بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا تسلسل کے ساتھ درس ہمارے سامنے ہو رہا ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ ہدایت کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے، اور یہ کہ صراط اور صراط مستقیم یہ جو مرکب توصیفی ہے، اس کا موصوف جو ہے، اس کا مصداق کون سی چیز ہے، اور اس حوالے سے ہمارے فرائض و واجبات کیا ہے۔ اسی ضمن میں ایک سوال جس کی شکل جو ہے یا صورت جو آج ایک عقیدے کی بن چکی ہے کہ جی یہ جو آپ صراط مستقیم کی ہدایت اور یہ اور وہ چیزیں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ ہدایت دینا نہ دینا، گمراہ کرنا، ہدایت یافتہ بنانا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ہے۔ ہم تو اپنے خطبات جمعہ میں سنتے رہتے ہیں کہ جس کو وہ چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ قرار دے دیتا، گمراہ کرتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انسان جو ہے، کوئی نبی، جن، فرشتہ جو ہے، وہ اس کو ہدایت یافتہ بنا نہیں سکتا۔ تو یہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی فریز یا ایک ایسی ترکیب ہے جو مذہبی پیشوائیت نے تقریباً ہر مسلمان ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے۔ پھر یہی ترکیب یا فریز جو ہے وہ ماں کی آغوش سے، گود سے لے کر مسجد، مدرسہ، خانقاہ، دکان، فیکٹری، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ بات عقیدے کے طور پر مسلمان کے ذہن میں نہ بٹھا دی گئی ہو۔ پھر ایسی احادیث کہ جب بچہ جو ہے وہ 120 دن کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم مادر میں ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ جا کر لکھتا ہے کم یرزق، اسے روزی کتنی دی جائے گی، کم یعمر، اس کی عمر کتنی ہوگی، اور یہ کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگا یا گمراہ ہوگا۔ اور یہ جو فرشتہ لکھ جاتا ہے وہ اتنا اٹل ہوتا ہے کہ قد جف القلم وتمت مقادیر، کہ اب وہ قلم جو ہے وہ خشک ہو گیا، وہ یعنی قلم وہ جو فرشتے کی لکھ چکی ہے یا لکھ چکا ہے، وہ اب اٹل ہے، امر ہے، غیر متبدل ہے، وہ تقدیر الہی ہے جو غیر متبدل ہے۔ تو یہ جو عقیدہ یا ذہنیت رفقۂ محترم بن چکی ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا اور اسے قرآن کے حوالے سے کلیئر کرنا، صاف کرنا، یہ طلباء قرآن کا فریضہ ہے۔ لیکن طلباء قرآن اس فریضے سے عہدہ برا ہو نہیں سکتے، کیونکہ بعض قرآن حکیم میں ایسی آیات ہیں کہ جن کا وہاں بھی یضل من یشاء ویہدی من یشاء، وہ بھی وہاں عام، ہمارے تراجم میں یہی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ کوئی مترجمین معمولی نہیں ہے، وہ بڑے بڑے صاحبان علم
معرفت اور پتہ نہیں ولایت اور قطب الارشاد، اتنے بڑے بڑے ان کے وہ مقامات اور مرتبے بیان کیے جاتے ہیں، ان کا نام انسان سنتا ہے تو عقیدت سے گردن ان کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور اس کے ذہن میں بھی کبھی یہ بات بھولے سے نہیں آتی کہ ان حضرات سے کبھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے پہلے یہ جو پوزیشن ہے یا نقطہ نظر ہے، اس کو ذہنوں سے نکالنے کے لیے دو بنیادی باتیں رفتہ محترم اگر وہ ہمارے ذہن میں قائم ہو جائیں تو ان تمام ظلمات سے، تاریکیوں سے، الجھنوں سے نہ صرف ہم خود نکل سکتے ہیں بلکہ ہم دوسروں کو نکال سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اور یہ قرآن فہمی کا قرآنی بنیادی اصول ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 82، کہ لو کان من عند غیر اللہ، کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، اور اس کے کلام اللہ ہونے کی یعنی بہت سی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس میں تضاد نہیں ہے، اس میں تخالف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پر ایک بات اور دوسری جگہ پر بالکل اس کی نفی کرتے ہوئے ایک ایسی بات جو ماقبل سے بالکل مختلف ہو، متضاد ہو، اس سے کوئی ہم آہنگی وہ نہ ہو۔ تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے یہ کلام کا نقص ہے، متکلم کی کمزوری ہے، اس کی قدرت اور علم کی نفی ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل طور پر قادر ہے، قیوم ہے، علام الغیوب ہے، اس لیے اس کے کلام میں نقص راہ نہیں پا سکتا، تضاد اور تخالف کو راہ نہیں مل سکتی۔ لہذا یہ اصول سمجھ لیں کہ کتاب اللہ میں تضاد نہیں ہے، اور جہاں بھی میرے یا آپ کے ترجمے سے، ترجمانی سے، مفہوم سے، دو آیتوں کے مابین یا قرآن کے دو مقامات کے مابین یا قرآن حکیم کی دو صورتوں کے مابین تضاد اور تخالف پیدا ہو، سمجھ لیجئے کہ وہاں مترجم یا مفسر یا ترجمان سے کہیں چوک ہوئی ہے، اس نے تساہل اور غفلت کا ثبوت دیا ہے، فہم اور تدبر میں کمی رہ گئی ہے، اور یہ کمی اسی وقت دور ہوگی جب اس کے مفاہیم میں تضاد کا جو نقص ہے اس سے وہ پاک اپنے آپ کو کرے، اپنے کلام کو کرے۔ ایک مثال دیتا ہوں، سورہ زاریات 51 صورت ہے، اس کی آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن اور انس، جنوں اور انسانوں کو ان کو نہیں پیدا کیا مگر عبودیت کے لیے، عبادت کے لیے، اپنے قانون کی محکومیت اختیار کرنے کے لیے۔ اب یہ اتنا واضح اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کا آپ کوئی دوسرا ترجمہ کر نہیں سکتے۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سورہ الاعراف 7ویں سورہ جو ہے اس کی آیت 179 اس کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بڑے بڑے مترجمین نیچے ان کا ترجمہ آپ یہ پائیں گے کہ ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یعنی ایک جگہ پر قرآن کا یہ اعلان کہ جن اور انس عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، عبودیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، قانون الہی کی محکومیت اختیار کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ صاحب اختیار و ارادہ ہیں۔ اور دوسرے مقام پر کہ بہت سے جن اور انسان تو پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے۔ اس کا مطلب ہوا کہ ان دونوں میں سے ایک ترجمہ یقیناً نظر ثانی کا محتاج ہے، اور نظر ثانی کا محتاج وہ ترجمہ ہوگا جس میں ایک سے زیادہ احتمالات ہوں۔ اب ما اور اللہ کا جو حصر ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ تو ایسا حصر ہے جس طرح لا الہ الا اللہ، اور اس میں عبودیت کا لفظ، خالقہ کا لفظ واضح اور متعین، اس کا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔
لیکن جب آپ زرانہ کے بارے میں دیکھیں گے اور قرآن کے بہت سے جو تصریف آیات کے تحت مقامات ان کو ملائیں گے تو پتہ چلے گا کہ زرانہ بمانا خلقنا بھی ہے، زرانہ بمانا القینا بھی ہے، زرانہ بمانا سکنا بھی ہے، ہانکنا، بھیجنا، ڈالنا، نظر انداز کرنا، کسی چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنے سامنے سے ہٹا دینا، دور کر دینا، اس کو اپنے قرب سے اور اپنے انعامات سے یعنی بے دخل کر دینا۔ لہذا ہم زرانہ کا ترجمہ خلقنا نہیں کریں گے، مانا کریں گے ہانک دیں گے، پھینک دیں گے، ڈال دیں گے، یعنی ان کو اپنے سے دور کر دیں گے۔ آگے پھر وہ وجہ بتائی کہ ایسا کیوں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح ہدایت اور ضلالت کے بعد میں رکھتا محترم، میں آپ حضرات کے سامنے صرف ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ ایک آیت آپ کے ذہن میں محکم طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو ہدایت و ضلالت کے بعد میں جتنے مقامات ہیں وہ آپ از خود حل کر لیں گے، اور کوئی بڑے سے بڑا علامہ جو ہے وہ آپ کو اس میدان میں یعنی کبھی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکے گا۔ اس ضمن میں آپ سورہ النحل 16ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 93 کو محکم طریقے سے سمجھ لیں۔ یہ سورہ النحل آیت نمبر 93، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا نہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ الفاظ ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو بے شک وہ اللہ بنا دیتا اے انسانوں تمہیں، وہ اللہ اگر چاہتا یعنی اگر وہ اپنی مشیت سے کام لیتا تو کیا کرتا، بنا دیتا تم سب کو کیا امتم واحدہ، ایک ہی ڈگر اور راستے پر چلنے والا، جس طرح بھیڑ بکریاں انواع حیوانی وحوش طیور سب کے سب جبلت کی اساس پر اختیار و ارادے سے محروم ہونے کی وجہ سے ایک ہی جگہ پر چل رہے ہیں، کہیں اختلاف نہیں ہے، تخالف نہیں ہے، انحراف نہیں ہے، سب ایک جگہ پر چلنے والے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا ہے کہ نیکی اور بدی نہیں ہے۔ اگر کوئی بکری کسی کے کھیت سے گزر جائے اور وہ دائیں بائیں چرے نہیں تو کبھی ہم نہیں کہتے کہ یہ بکری بڑی اچھی ہے، اور اگر وہ چار لے تو کبھی نہیں کہتے کہ یہ بکری بڑی بری ہے۔ اگر کسی کا کتا کاٹ لے تو ہم کتے کو جرمانہ نہیں کرتے، کتے کو گولی نہیں مارتے، بلکہ کتے والا جو ہے جواب دہی اس کی ہوتی ہے، تاوان اس پر ہوتا ہے، جرمانہ اس پر ہوتا ہے، جواب دہی اس کی ہوتی ہے۔ تو میری مانا کہ اختیار و ارادہ ہی سے انسانی شرف ہے، اور اختیار و ارادہ اگر نہ ہوتا تو انسان بھیڑ بکریوں کے مقام پر ہوتا۔ تو اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو بنا دیتے تم سب کے سب کو ایک ہی ڈگر پر راستے پر چلنے والا۔ اس میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے ایسا نہیں چاہا۔ اب اس کے بعد یہ آیت کا پہلا حصہ ہے 1693، کتاب اللہ آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس مقام کو توجہ اور تدبر سے دیکھ لیں کہ اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہاں تو لکھا ہوگا یہ ایک آیت کا پہلا حصہ ہے 1693 کا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اب یہاں پہلے ہم عام ترجمہ لیتے ہیں۔ عام ترجمہ یہ کہ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، یعنی گمراہ کرنا اللہ کا کام، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ کر دیتا ہے، تو اس کا ہدایت یافتہ ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، تو جب وہ خود گمراہ کرتا ہے تو گمراہ ہونے والے پہ کوئی یعنی وہ مسئلہ نہ بنا، وہ تو مجبور ہو گیا، اس نے پیدا ہی نعوذ باللہ اس کو گمراہ کیا، اس کی تقدیر میں اس نے لکھ دیا کہ وہ گمراہ ہوگا تو وہ گمراہ ہو گیا، اس کا کیا مسئلہ ہے۔
اب یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے، اور یہ رفقۂ محترم ایک آیت جلیلہ جو ہے ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب اس آیت کا تیسرا حصہ دیکھیے، وَلَا تُسْأَلُنَّ، اور اے انسانوں ضرور ضرور تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے، جواب دہی ہے، تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے، تم سے باز پرس ہونے والی ہے۔ یعنی پہلے تو کہا کہ ہم جس کو چاہیں گے گمراہ کریں گے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، ہم اللہ۔ اور اب تیسرا دعویٰ یہ فرمایا کہ وَلَا تُسْأَلُنَّ، اور ضرور ضرور جو ہے تم سے مواخذہ ہوگا، جواب طلبی ہوگی، اور اس جواب طلبی کے حوالے سے ارشاد فرمایا ان تمام معاملات میں، کاموں میں، یعنی فرمایا تُسْأَلُنَّ، ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالی تم سے پوچھیں گے اما کنتم تعملون، تمہارے تمام اعمال، نیکی کے اعمال، بدی کے اعمال، گمراہی کے اعمال، ہدایت کے اعمال، تم اپنے جمیع اعمال کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تمام جواب دہ قرار پاؤ گے، جواب دہی ہوگی تمہاری۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ دو آیتیں نہیں ہیں، دو مقامات نہیں ہیں، دو ایسا نہیں ہے کہ دو مقامات بہت فاصلے پر ہوں کہ اس فاصلے کی وجہ سے ہم نہ سمجھ سکیں کہ بات کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی آیت کے تین حصے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ایک، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ دوسرا، اور نمبر تین وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور ضرور تمہارا مواخذہ ہے، جواب دہی ہے جمیع اعمال کے بارے میں۔ تو یعنی پہلے 482 پہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس میں تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کا کلام جو ایک ہی آیت میں ہمارے سامنے تین اجزاء میں آتا ہے، تو تینوں اجزاء میں باہم انکنسسٹنسی جسے کہتے ہیں، ہم آہنگی جسے کہتے ہیں، مطابقت جسے کہتے ہیں، ختم ہو گئی، اور ایک حصہ دوسرے حصے کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، تضاد پیدا کر رہا ہے، اس کی نیگیشن کر رہا ہے۔ لہذا یہ ترجمہ اور اس جیسے تمام تراجم، خواہ وہ کسی بزرگ کے ہوں نام لیے بغیر، ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ ترجمے نظر ثانی کے محتاج ہیں، اور یہ ترجمے امت کے اندر ایک ایسی یعنی وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ جب تک ان کا سدباب نہیں ہوگا یہ امت ظلمات سے نہیں نکل سکے گی۔ اس لیے اب اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر وہ اللہ چاہتا تو یقیناً تم سب کو ایک ہی ڈگر پر چلنے والا بنا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ سے، مشیت سے، اس نے اپنی رحمت سے ایسا نہیں کیا۔ اس نے تمہیں صاحب اختیار و ارادہ بنایا، اس نے اختیار و ارادہ تمہیں دیا، اور تمہارے اوپر اس بات کو چھوڑا کہ تم اللہ کی جانب سے آنے والی ہدایت کو ایکسیپٹ کرتے ہو، قبول کرتے ہو، اور قبول کر کے اپنے لیے شرف و مجد کا انتظام کرتے ہو، یا اسے رد کر کے اپنے لیے ناکامی اور نامرادی جو ہے اس کا انتظام کرتے ہو، تمہارے اوپر۔ تو اس لیے یضل من یشاء، بے شک اللہ گمراہ قرار دیتا ہے، گمراہ کرتا نہیں ہے، گمراہ قرار دیتا ہے۔ یہ باب افعال ہے، اور باب افعال کا خاصہ ہوتا ہے وجدان۔ جس طرح میں کہوں افسقت خالدن، افسقت خالدن کا یہ معنی نہیں کہ میں نے یا کسی نے زید یا خالد کو فاسق بنا دیا، بلکہ وجدتہ فی حالت الفسق، میں نے اسے فسق کی، نافرمانی کی، غلط کاری کی حالت میں پایا تو اس کے غلط کار ہونے کا اعلان کیا، اس کی غلط کاری جو ہے وہ میرے سامنے نمایاں ہو گئی، بس میں نے اسے غلط کار ٹھہرایا۔ تو اسی طرح اللہ گمراہ قرار دیتا ہے من یشاء ان یضل، اس کو جو گمراہ ہونا چاہے، یعنی من یشاء کیا جو جملہ ہے یہ بطور فاعل نہیں ہے، بلکہ یہ من یشاء مفعول ہے،
اور معنی یہ ہے کہ جو گمراہ ہونا چاہے، جو اپنے لیے گمراہی کو پسند کرے اس کو وہ گمراہ قرار دیتا ہے، اور جو اپنے لیے ہدایت لینا چاہتے ہیں، ہدایت کے قوانین کو، سنن کو اختیار کرتا ہے، ہدایت کے باب میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین ٹھہرائے ان پر چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہ ہونے کی بجائے ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے۔ اور اے انسانوں، چونکہ یہ تمہارا مسئلہ ہے اس لیے تم خوب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرو، وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کیونکہ تم اپنی دنیا میں اپنے اعمال میں، افعال میں جواب دو، راستہ تم نے اختیار کرنا ہے۔ اور اس ضمن میں 18 سورۃ الکہف جو ہے اس کی آیت نمبر 29 اتنی واضح ہے کہ جس میں کوئی ابہام جو ہے اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سورہ الکہف 18ویں سورہ آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ کیا لوگوں، ہدایت کا پہنچانا خارجی طور پر وحی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، توسط سے، یہ اللہ نے اپنے اوپر لیا، تو فرمایا کہ اس نے وہ ہدایت تم تک پہنچا دی، اس لیے فرمایا من شاء، بس اب جو تم میں سے چاہے۔ اب یہاں من شاء جو ہے، شاء کا جو فعل ہے اس کی جو ضمیر فاعل ہوا ہے اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ من شاء فمن شاء، بس جو تم میں سے چاہے وہ مومن بن جائے، ایمان لے آئے، ہدایت کو اختیار کر لے۔ ومن شاء، اور جو ہدایت کو نہ چاہے، فلیکفر، وہ ہدایت کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کر لے، گمراہی کا راستہ اختیار کر لے، یہ تمہارے اوپر ہے۔ اب یہاں من شاء کا جو یعنی ضمیر فاعل ہوا ہے اس کا مرجع سوائے اللہ تعالیٰ یعنی انسان کے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم بات کیا کریں، بڑے بڑے اپنے آپ کو کہتے جی ہم تو جی توحیدی ہیں، ہم تو جی موحد ہیں، ہم نے تو شرک کے ستیہ ناش کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے، لیکن مقام افسوس ہے کہ وہ عقیدے کے حوالے سے خود مشرک ہے۔ اس کے لیے نوٹ فرمائیں سورۃ الانعام 6 سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 149 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ان قریب تمہارے ساتھ الجھیں گے، کہہ اٹھیں گے، سَيَقُولُ، ان قریب کہیں گے تمہیں، کون کہیں گے؟ یہ قول کن کا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین اشرکوا، مشرک تمہیں یہ کہیں گے، مشرکوں کا یہ عقیدہ تمہارے سامنے آئے گا۔ یعنی آغاز پہ رفقائے محترم توجہ طلب یہ نقطہ ہے، سیقول الذین، کون؟ الذین آمنوا نہیں، الذین وحدوا نہیں، الذین اتقوا نہیں، الذین اشرکوا، مشرک تمہیں کہیں گے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کسی مفتی یا قاضی کے الفاظ نہیں ہیں۔ کاش کہ ہمارا ایمان الفاظ قرآن پر اتنا محکم ہو کہ ہم جس کو کتاب اللہ مشرک کہے اسے مشرک کہہ سکیں۔ سیقول الذین اشرکوا، مشرک ان قریب تمہیں یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، کیا لوگوں اگر ہم مشرک ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں مشرک ہونے والے؟ ہمیں اللہ ہی نے مشرک بنایا ہے، ہمارا مشرک ہونا اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ نے ہمیں مشرک بنایا ہے، ہمیں بھی ولا آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا کو بھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قضاء و قدر کا فیصلہ ہے، اس نے ہمیں مشرک بنا دیا، مشرک بن گئے، ہمارے باپ دادا بھی مشرک، ہم بھی مشرک، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے مشرک تمہیں کہیں گے۔ اور آگے رفقائے محترم عجیب الفاظ ہیں قرآن کے، کذالک کذب الذین من قبلہم
حتی ذاقوا باسنا. اے اہل ایمان، دنیا کی ہر مکذب کو جس نے بھی انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی ہے، جتنی بھی مشرک مکذب قومیں ہو چکی ہیں، ان تمام کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم مجبور محض ہیں، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. جس طرح آج ہمارے ہاں عقیدہ بنایا ہوا لا تتحرکوا ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آیت بنا دی گئی ہے قرآن حکیم کی کہ یہ آیت ہے قرآن کی. وہ قرآن جو ہمارے پاس اللہ کا اس میں تو نہیں ہے، ان کے کسی قرآن میں ہو تو ہمیں علم نہیں ہے. لیکن کمبخت ایک ڈاکٹر تارا چند، اس نے کتاب لکھی ہے انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر، اور ایک شخص نے ڈاکٹریٹ کیا ہے، ڈاکٹر مسعود احمد، حیدرآباد میں شعبہ اسلامیات کے صدر تھے. تو اس اللہ کے بندے نے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو ڈاکٹر تارا چند صفحہ 56 پر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ویدانت کا اثر ہے، اور ویدانتی فلسفے کے تحت مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہے کہ بھگوان کی منشا اور مرضی کے بغیر کائنات میں کوئی تحرک حرکت ہے نہیں. تو وہ اللہ کا بندہ مسلمان ڈاکٹر جو بن رہا ہے وہ نیچے لکھتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب نے سچ فرمایا ہے، کیونکہ قرآن حکیم کی ایک آیت میں لکھا ہوا ہے لا تتحرکوا ذرۃ الا باذن اللہ. اندازہ فرمائیں کہ اسلام کے نام پر کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص ڈاکٹریٹ کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کی اسے ڈگری مل رہی ہے، اور لازمی بات ہے کہ وہ کسی کمیٹی نے اس کو دیکھا ہوگا. ہائر جو سٹڈیز کی جو کمیٹی ہوتی ہے یونیورسٹی کے لیول پر، وہ پہلے اس کو ایگزامن کرتی ہے، پھر باقاعدہ اس کا امتحان لیا جاتا ہے، پھر وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے تو اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جاتی. اور یہاں کس کس کا رونا روئے رفقائم، وہ جو آپ نے کتاب ہجرہ کمیٹی، سیرت کمیٹی جس نے وہ دی ہے دا لیمپ سپریڈنگ دا لائٹ، تو اس میں حضور علیہ السلام کی ذات کو کہاں تک داغدار کیا گیا، اور اس پر سیرت کا سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ ہم نے دیا ہے پاکستان میں. تو میری مراد یہ ہے کہ یہ آیت بنا دی گئی، ایسی کوئی آیت نہیں ہے. رفقائم محترم، قرآن کہتا ہے کہ تمام مکذب قوموں نے یہی عقیدہ اپنے یہاں رکھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے. آگے قرآن کہتا ہے حتی ذاقوا باسنا. قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اگر ہر چیز اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیوں بھیجا؟ یعنی اگر ہر چیز مشیت کے مطابق ہو رہی ہو، جس طرح بھیڑ بکریاں وحوش طیور مشیت کے مطابق چل رہے ہیں، تو ان کے پاس نبوت رسالت خارج سے کسی ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تمام چیزیں اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا، مسیح علیہ السلام کو بھیجنا، محمد رسول اللہ کو بھیجنا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا، کتابوں کو نازل کرنا، اس چیز کی آخر ضرورت ہی کیا رہتی ہے؟ اور پھر اس کائنات میں انسانی دنیا کے اندر جو لا آف سکسیشن کے تحت عروج و زوال ہوتا ہے، استخلاف ہوتا ہے، ایک قوم سے اقتدار لے کر دوسری قوم کو دیا جاتا ہے، تو ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہر چیز ہر قوم اللہ کی مشیت کے مطابق کر رہی ہے تو حتی ذاقوا باسنا، تو عذاب، مواخذہ، سزا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی. اگر قاتل نے اپنے اللہ کے لکھے ہوئے کو پورا کیا ہے، رفقائے محترم، اللہ لکھ چکا ہے تو اسے انعام ملنا چاہیے کہ اس نے اللہ کا لکھا پورا کر دیا. اگر زانی اللہ کے لکھے کو پورا کرتا ہے تو اس کا مواخذہ یا سزا کیوں؟ حتی ذاقوا باسنا. اور آگے قرآن اسی میں کہہ رہا ہے قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. فرمایا کہ اے لوگو، یہ جو تمہارا عقیدہ ہے، کیا اس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم الہی کی سند ہے؟ من علم، علمی حوالے سے کوئی دلیل، کوئی سند تمہارے پاس ہے؟ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا،
فرمایا ایسی کوئی سند کوئی دلیل اللہ نے تمہیں دی ہے تو وہ ہمیں بھی دکھاؤ، ہمیں بھی بتاؤ کہ کون سا وہ علم الہی ہے جو بطور شہادت تمہارے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو ڈنکے کی چوٹ کہا کہ کوئی علمی شہادت، علمی سند، علمی دلیل ان کے پاس ہو ہی نہیں سکتی، اور ہم کہتے ہیں آدھا قرآن اس کے لیے شاہد ہے، قرآن کی ہزاروں آیتیں جو ہیں وہ اس پر شاہد ہیں کہ انسان مجبور ماض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر کہا کہ کوئی ایک علمی دلیل پیش کرو، اور ہمارا عقیدہ بن گیا کہ نہیں، نصف قرآن، ہزارہ قرآنی آیتیں جو ہیں وہ ڈٹرمنزم پر، فیٹلزم پر، جبریت پر، انسان کے مجبور ماض ہونے پر وہ شاہد ہے۔ تو گویا قرآن حکیم کی فالسیفیکیشن جو ہے، تکذیب جو ہے، وہ ہمارا عقیدہ بن گیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، فرمایا کہ اس باب میں جو کچھ تمہارے پاس ہے علم کی بارگاہ سے، تمہارے پاس کوئی ایک دلیل تمہیں نہیں مل سکتی، جو کچھ ہے وہ کیا ہے، وہ سارے کا سارا ظن ہے، گمان ہے، اسپیکولیشن ہے جو کچھ ہے۔ اور فرمایا کہ ان انتم الا تخرصون، خارسہ کہتے ہیں رفقائے محترم بھیڑ بکری کا لنگڑا کر چلنا، الاخرس لنگڑا۔ پہلا محاکمہ قرآن کا یہ ہے کہ جو قوم یہ مانے کہ ہم کچھ نہیں اللہ کرواتا ہے، اس قوم میں کبھی کریکٹر پیدا نہیں ہو سکتا، اس قوم کے اندر کبھی شخصیت کی نمود نہیں ہو سکتی، کیونکہ کریکٹر اور شخصیت کے لیے شرط ہے کہ انسان کی جو فریڈم آف ول ہے اسے مانا جائے، اس کو صاحب اختیار ارادہ مانا جائے، اور اختیار ارادہ کو ایکسرسائز کرنے کے اسے بھرپور مواقع مہیا کیے جائیں۔ اور یہ جو فرمایا رفقائے محترم کہ تم ظن سے کام لیتے ہو، وہ ایک شخص نے ایک ولی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ولی مر گیا تو اگرچہ حساب کتاب تو بعد میں ہونا ہے، لیکن ہمارے ہاں مرنے کے ساتھ ہی وہ حساب کتاب، اور وہ جنت میں یا جہنم میں، تو اس کا بھی فوری طور پر حساب کتاب ہو گیا۔ تو حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تو چاہتا ہے، میرا فضل چاہتا ہے یا میرا عدل چاہتا ہے؟ اب اس نے 80-70 سال تک مسلسل و پیام تجرد کی زندگی گزار کر ایک پتھر پر بیٹھ کر دن رات اللہ 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 کیا تھا، اسے اپنی عبادت پر غرہ تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ مجھے عدل چاہیے، میں کیوں فضل مانگوں، مجھے تو عدل ملنا چاہیے، اتنی میں نے تیری عبادت کی ہے تو مجھے عدل چاہیے۔ اللہ نے 1 دفعہ روکا، 2 دفعہ روکا، اس نے کہا نہیں، عدل ہی چاہیے مجھے، فضل نہیں چاہیے۔ اچھا جی، تو اب اللہ نے فرمایا کہ دیکھ تو میرے فضل کو ٹھکرا رہا ہے اور عدل پر تو اصرار کر رہا ہے، تو دیکھ پھر اب عدل میرا یہ ہے کہ جس پتھر اور پہاڑ پر 70 سال بیٹھ کر تو اللہ اللہ کرتا رہا ہے، اب میرا عدل یہ تقاضا کرتا ہے کیا وہ 70 سال تک وہ پہاڑ تیرے سر پر ہوگا، تیرا سر نیچے اور وہ پہاڑ اوپر، اور اب وہ پہاڑ جو ہے وہ اللہ اللہ کرے گا اور تو نیچے اس کے بوجھ تلے تجھے رہنا پڑے گا، یہ میرا عدل ہے۔ اب وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے میں نے کہا اللہ یہ عدل تو برداشت سے باہر ہے۔ اس نے کہا ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، چونکہ تم نے ہمارے فضل کو ٹھکرایا ہے، عدل مانگا ہے، اب عدل کا تقاضا یہی ہے۔ تو کہتے ہیں مریدوں کو، ماننے والوں کو کہ مجھے واپس تمہارے پاس آنے کی اس لیے ضرورت لاحق ہوئی، میں نے اجازت مانگی اللہ تعالیٰ سے اس لیے کہ پہلے تو میں روتا رہا عرصہ دراز تک، پھر اللہ نے مجھے معاف کیا، میں نے کہا اللہ مجھے اپنا فضل دے دے، عدل واپس کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضل دیا، عدل واپس لیا، تو میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کے عدل کی تمنا نہ کرنا۔ عدل اللہ کا ناقابل برداشت ہے، مانگنا تو ہمیشہ اس کا فضل مانگنا،
اور اسی بات کو ہمارے ہاں ایک بہت بڑے شاعر نے جو علامہ بھی ہے مفسر قرآن بھی ہے وہ لکھتا ہے فضل کرانتے سبنا بخشاں عدل کرانتے پکڑا فضل کرانتے سب نو بخشاں اگر فضل کرنے پر آئے گا تو کسی کو پکڑے گا ہی نہیں سب کو چھوڑ دے گا اور عدل کرنے پر آئے گا تو سوائے یحییٰ کے کسی کو بھی وہ چھوڑے گا نہیں عدل سب کو پکڑ لے گا سوائے یحییٰ کے تو یعنی یہ ذہنیت ہی بتا رہی ہے کہ یہودی ذہنیت ہے کہیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر چڑھایا ہے کہیں مسیح علیہ السلام کو کہیں یحییٰ علیہ السلام کو تو میری مراد ہے کہ یہ جو تصور ہے رفقائے محترم قرآن نے کہا کہ یہ تصور انسانی شخصیت پیدا نہیں ہونے دے گا یہ تو بھلا ہو ہماری عدالتوں کا کہ وہ اس تصور کو مانتی نہیں ہے عملی طور پر اگر ہماری عدالتیں مان جائیں مولوی صاحب کے تصور کو تو کسی مجرم کو آپ سزا دے ہی نہیں سکتے کیونکہ اگر یہ عقیدہ بن جائے کہ مجرم خود جرم نہیں کرتا وہ مجبور ہوتا ہے اس سے جرم کروایا جاتا ہے تو اس چیز کو مان لینے کے بعد کسی مجرم کو آپ سزا دے ہی نہیں سکتے تو یہ تو اللہ بھلا کرے ہماری یعنی اس طرح کی وہ اداروں کا کہ وہ تسلیم نہیں کرتے اس کو تو قرآن نے کہا تھا کہ یہ عقیدہ ان انتم الا تخرصون یہ عقیدہ اگر بالفعل انسانی دنیا میں غالب آ جائے تو کوئی شخصیت اس کی نشو و نما اور اس کی آبیاری اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے تمام لولے لنگڑے اور لنگڑا کر چلنے والے شخصیت اور کردار کے حوالے سے پیدا ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو قل فللہ الحجۃ البالغ اے لوگو سنو اللہ تعالیٰ اس باب میں تمہیں ایک واضح دلیل دیتے ہیں دلیل کیا ہے لو شاء لہداکم اجمعین اے لوگو اگر اللہ نے ہدایت دینا ہوتی اگر اللہ تعالیٰ نے جبرن اور قہرن اپنی مشیت اور مرضی سے مومن اور کافر بنانا ہوتا تو کیا کرتا لو شاء اگر وہ اللہ اپنی مشیت سے کام لیتا لہداکم اجمعین تو تم سب کو وہ ہدایت یافتہ بناتا کسی کو گمراہ بناتا ہی نہ کسی کو تخریب کار گمراہی پھیلانے والا فساد کرنے والا وہ رہنے ہی نہ دیتا وہ اختیار و ارادہ ہی سلب کر لیتا اور اسی ضمن میں رفقائے محترم سورہ یونس جو ہے اس کی آیت نمبر 99 اور 100 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول لو شاء ربک سورہ یونس 10ویں سورہ ہے اس کی 99 اور 100 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لو شاء کہ اگر تیرا رب چاہتا لآمنا من فی الارض کلہم جمیعا کہ اے رسول اے مومن بالقرآن اگر تیرا رب چاہتا تو سب کے سب من فی الارض سارے کے سارے مومن پیدا کرتا کوئی دنیا میں کافر نہ ہوتا فسادی نہ ہوتا تخریب کار نہ ہوتا اور آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم آفا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین تو کیا اے رسول جو اللہ نے کام نہیں کیا جو کام اللہ نے نہیں کیا کہ اللہ نے انسان کو جبرن و قہرن مومن نہیں بنایا آفا انتا تو اے رسول کیا آپ کیا کریں گے تکرہ الناس آپ ڈنڈا چلائیں گے آپ جبر کریں گے آپ زبردستی کریں گے حتی یکونوا مؤمنین یہاں تک زبردستی کرو گے تلوار چلاؤ گے ڈنڈا چلاؤ گے کہ سب کے سب کو مومن بننے پر مجبور کر دو اے رسول اگر یہ کام کرنا ہوتا تو ہم خود نہیں کر سکتے تھے آپ کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت تھی یہ اقرار افکار محترم ایک تو تلوار دکھا کر ہوتا ہے کہ انسان سے جبرن اور قہرن ایک بات کہلوا لی جاتی ہے اور اقرار کی ایک دوسری شکل ہے وہ کیا ہے کہ کسی کو کلورم فارم سنگا دی جائے اس کو کوئی شعبہ دکھا دیا جائے اس کے سامنے کوئی ایسا
عمل کیا جائے کہ جس سے اس کے عقل و شعور کو ڈل کر دیا جائے اور اس سے کوئی اعتراف کروا لیا جائے تو وہ اعتراف بھی عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ اور یہ وہ تمام حدیثیں جس میں یہ آیا ہے امرت ان اقاتل الناس کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تلوار دے کر بھیجا ہے، تلوار مجھے اللہ نے دی ہے اور اس بات پر میں مامور کیا گیا ہوں اقاتل الناس کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑوں، قتال کروں، جنگ کروں، حتیٰ یہاں تک کہ ان کو مومن بنا دوں۔ تو ایسی تمام حدیثیں رفقا محترم جو کتاب اللہ کی نص قطعی کے خلاف ہیں، ان کی نسبت الی رسول ہی غلط ہے، چاہے جائے کہ ہم کہیں کہ وہ حدیث ہے، ہم اس کا انکار کرتے۔ حدیث ہو ہی نہیں سکتی جو کتاب اللہ کے خلاف ہے، اور جو کتاب اللہ کے خلاف ہے وہ حدیث رسول ہے ہی نہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اے رسول بات یہ ہے ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، فرمایا کہ انسانی ذات کوئی ہو وہ مومن نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کے بعد میں ایمان کے بعد میں کفر کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے ایک قانون ہے۔ الا باذن اللہ ہمارا عام ترجمہ اس کا کرے گا 10/99 کا، مگر یہ کہ جب اللہ اجازت دے، یعنی اجازت دے گا تو مومن ہوں گے، اجازت نہیں دے گا تو وہ کافر ہوں گے۔ تو یہ تو نفی ہو گئی، کانٹراڈکشن اور تضاد پیدا کر دیا ہم نے، یہ غلط ہے۔ اس ضمن میں آپ اذن اللہ کے قرآنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے سورہ الاعراف جو 7ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 98 کو ہمیشہ ذہن میں رکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ اذن اللہ کیا ہے؟ ہر چیز کے بارے میں اس کا طبعی اور فطری قانون، کہ جو چیزیں قوانین طبیعہ کے مطابق ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو قانون طبعی ہے وہی در اس کا اللہ کا اذن ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے، جس طرح میں نے 18-29 کا حوالہ دیا ہے کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اسی چیز کو ارشاد فرمایا کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ رفقا محترم قرآن جو ہم نے ایک مذہبی کتاب مانا ہوا ہے، کتاب قرآن مذہبی کتاب ہے، اور مذہب خواہ وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا ہمارا اسلام ہی کیوں نہ ہو، اسلام قرآن کی روح سے رفقا محترم مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ دین نظام حیات کو کہتے ہیں، اجتماعی نظام حیات۔ مذہب انفرادی ہوتا ہے، اس میں اجتماعیت نہیں ہوتی، اس میں انسان کی ذاتی سوچ کام کرتی ہے۔ مذہب میں ہم کہتے ہیں ھذا مذہب مالک، یہ مذہب ہے مالک کا، یہ مذہب ہے احمد بن حنبل کا، یہ مذہب ہے ابو حنیفہ کا، یہ مذہب ہے شافعی کا، لیکن ہم کبھی نہیں کہیں گے ھذا دین مالک، ھذا دین الشافعی، ھذا دین احمد بن حنبل۔ تو مذہب کیا ہے؟ اوپینین، یہ رائے ہے جس کی اساس جو ہے وہ اپنی اپنی اسپیکولیشن، مائنڈ جو ہے وہ اس کی ججمنٹ ہے، فیصلہ ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو مذہب کی اپروچ یہ ہے کہ بس جب مندر میں آؤ، خانقاہ میں آؤ، مسجد میں آؤ، مدرسہ میں آؤ، جب بھی آؤ تو جہاں تم نے جوتا اتارا ہے وہیں پر عقل کو بٹھا دو، عقل کو اندر نہ آنے دو۔ اگر وہ عقل اندر آ گئی، اول من کاس ابلیس، عقل سے کام لینا کام ہے ابلیس کا، عقل سے کام تو ابلیس لے۔ اور حدیث بن گئی اکثر اہل الجنت بلحوم، جنتی لوگ تو کون ہوتے ہیں؟ بیوقوف ہوتے ہیں۔ بل کہتے ہیں کچی کھجور کو جو پکی ہوئی نہیں ہوتی اور کھانے کے قابل بھی نہیں، کھائیں گے تو باہر پھینک دیں گے۔ تو اہل الجنہ بلحوم، اہل الجنہ ایسی کھجوریں ہیں جو پکی ہوئی نہیں، نہ بیچنے کے قابل نہ کھانے کے قابل، تو یہ اہل الجنہ ہے۔ تو یہ جو حدیثیں بنائی گئی ہیں رفقا محترم، یہ ساری مت مارنے کے لیے،
اور شرع چکے ہی شرم، ہاں شرع ہے ہی نعوذ باللہ بے شرموں کے لیے، عقل سے کام ہم کیوں لے؟ وہ تو ابلیس کام لے، کافر کام لے، ہمارا کام تو عقل سے کام لینا نہیں ہے۔ آج صبح وہ ارے واقعی آپ نے یہ جو عقل وقل کی بات ہے یہ نہیں، قرآن تو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ پہلے ہی وہ مول صاحب کہنے لگے صبح فجر میں جی قرآن تو کہتا ہے یؤمنون بالغیب، اور قرآن کیا ھدی للمتقین، ھدی للمتقین کا کیا معنی کہ جی قرآن ہادی اور رہنما کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ میں نے کہا مولانا سچ کہا آپ نے، اگر میں یہ کہوں جی ہمارے یہ ڈاکٹر صاحب بڑے باکمال ہیں، حاضی کہیں بہت دور پہنچ، یعنی ان کی نظر ہے اپروچ فن طب میں اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جی، ان کا کمال کیا ہے کہ یہ صحت مندوں کے ڈاکٹر ہیں، یہ پرفیکٹ، لیکن کن کے لیے؟ پہلوانوں کے لیے۔ یہ قرآن ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہے، اور غیر متقی چھٹی کریں۔ یہ قرآن کا کمال بیان کیا، متقی بنو یعنی پہلے صحت مند بن جاؤ پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آؤ، پہلے اپنی صحت خود بحال کر لو، جب تمہاری صحت بحال ہو جائے گی تو پھر ہمارے پاس آ جانا، یعنی بگاڑنے کے لیے، جو کچھ ہو چکا ہے اس کی نگیشن کے لیے۔ تو یہ رفقائے ہو تو ھدی للمتقین میں لام جو ہے یہ سیرورت کا ہے، ھدی للمتقین کا معنی ہے کہ یہ قرآن متقی گھر ہے، یہ متقی پیدا کرتا ہے، یہ متقی افراد تیار کرتا ہے۔ اس قرآن کی پہچان یہ ہے کہ اس قرآن کی تعلیم سے، تربیت سے، صحبت سے متقی افراد پیدا ہوں گے۔ اور متقی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل، مساوات، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، عدالت کا قیام، مساوات کا قیام، اخوت انسانیہ کا قیام۔ تو یہ موضوع کیا ہوا جی قرآن متقی۔ تو پھر میں نے کہا اچھا اب آئیے یہ آپ کو نہیں، ہمارے حضرت جو ہے نا وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جی ان کا کیا کہنا؟ جی ان کے پاس بتاؤں؟ میں نے کہا بتاؤ جی ان کے پاس تو جن ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ جن کیا کرتا ہے؟ کہتے پتہ نہیں، وہ مل صاحب نے ان پر حملہ۔ میں نے کہا اچھا بھائی جن نے اس کی گردن دبائی تو سوال یہ ہے کہ اس بیٹی نے کیا قصور کیا ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اگر جن بدبخت کو بھیجنا تھا تو مولوی صاحب کی گردن کو دباتا، بھائی گناہ تو مولوی صاحب نے کیا اور جن بدبخت کو اس کی بیٹی پر بھیج دیے، یہ کیا عجل ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ تو یہ اگر مارنا تھا تو باپ کو مارتا، باپ کی بجائے بیٹی پر چڑھا گیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جن جو تمہارے پیر صاحب کے پاس آیا ہوا ہے، وہ نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑا بزرگ ہے زندہ، اس کے پاس، تو بتاؤ کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جنات تھے یا نہیں؟ کہتا جی واہ کمال کر دیے قاضی صاحب، 1000 جنات تھے۔ میں نے کہا وہ مومن تھے؟ کہ جی مومن ہو گئے تھے۔ میں نے کہا مکی ماحول میں یا مدنی ماحول میں؟ کہ جی مکی ماحول میں۔ میں نے کہا چلو یار باتیں باقی تو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنی تھی اس رات کو ایک دن آ جاتا، 2 4 نہیں، ایک دن آ جاتا، میاں صاحب کے پاس تو آ گئے تھے نا، انہوں نے کہا میاں صاحب ہماری پشت پر بیٹھے۔ پھر کیا ہوا؟ مرید کو کہا آنکھیں بند کر لی، کھول دے، کھولا تو کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ عرفات میں۔ عرفات میں خطبہ حج سن رہے ہیں، خطبہ حج سن لیا، اور لوگوں نے بھی جو وہاں کے شہر کے وہ حاجی وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب تو آ گئے، آئے ہیں ہمارے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ آنکھیں بند کر، پھر واپس پہنچ گئے۔ اب جب حج سے حاجی واپس آئے تو اختلاف ہو گیا شہر میں، ایک گروہ کہتا ہے حاجی صاحب نے تو ہمارے ساتھ حج کیا ہے، دوسروں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، انہوں نے تو ہمیں جمعہ پڑھایا اس دن۔ کہا اچھا یہ کیسے ہو گیا؟ تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو اور غلط یہ بھی نہیں کہتے، ہم نے یہاں جمعہ بھی پڑھایا اور وہاں حج بھی کیے۔ جی ٹھیک ہے ان کے پاس جن تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی ان کے پاس تو جن تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جن تھا وہ ہجرت کی رات نہیں آیا، ہجرت کی رات آ جاتا،
دو آ جاتے، ایک پہ ابو بکر، دوسرے پہ حضور علیہ السلام، دفعتاً واحدہ مکے سے مدینے پہنچ جاتے، نہ مالک سراقہ کا واقعہ پیش آتا، نہ راستے میں 14 دن لگتے، نہ غار ثور کا یہ سارا مسئلہ پیدا ہوتا۔ تو کیوں یہ درمیان میں ہمارے جنات حضرات یہ کیوں غائب ہو گئے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ وہ درمیان میں کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت کہتے ہیں بہرحال جی بات یہ ہے کہ میں عقل سے تو میں سوچا نہیں کرتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ جو اب تک میرے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں یہ بے عقلی کی کر رہے ہیں؟ اب تک جو آپ نے میری عقل سے بغیر ہی باتیں کرتے رہے۔ میں نے کہا اچھا سنو، عباد الرحمان، عباد الرحمان کون ہے رفقائے محترم؟ 25 سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے کون ہیں، رحمان والے کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں؟ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب ذکر کرایا جائے کس طرح ذکر کرواتے ہیں؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، کان بند کرو، لب بند کرو اور یہ تمام چیزیں بند کرو، پھر کیا ہوگا؟ تا نبینی نور حق برما خزن، یہ سب چیزیں بند کر لو، پھر کیا ہوگا؟ تمہیں نور نظر آئے گا۔ یہ سب چیزیں بند ہو جائیں، نور نظر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں رفتہ ایک شخص نے اعلان کیا کہ میرے پاس آؤ، کیا ہوگا کہ جی تمہیں اللہ تعالیٰ نظر بھی آئیں گے اور کلام بھی ہوگا۔ اب ہمارے ساتھ تو ہمارا کونسلر بات نہیں کرتا، اور اگر کوئی مولوی صاحب یہ دعویٰ لے کر آ جائیں کہ جی اللہ کلام کرے گا، اللہ نظر آئے گا، تو ہے کوئی جو یہ کہے میں نے اللہ نہیں دیکھنا، اس سے ہم کلام نہیں ہونا؟ لائن لگ گئی۔ مولوی صاحب نے کہا بھی ہمارا اجرا چھوٹا ہے اور دیکھنے والے زیادہ آ گئے۔ کہا بھئی آدھے باہر نکل جائیں، باہر کھڑے ہو جائیں، آدھے اندر آ جائیں۔ اندر والوں کو بٹھا لیا، باہر والوں کو انتظار میں کھڑا کر لیا۔ اب باہر والوں کی طرف خطاب کیا، اندر والے بھی سن رہے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی دیکھو آئے ہیں یہ اللہ کو دیکھنے، اللہ کو دیکھنے آئے ہیں نا، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ تو پاک ہے، اللہ تو قدوس ہے، اللہ تو طیب اور طاہر ہے، تو اس لیے اللہ ان میں سے صرف انہی کو نظر آئے گا جو نجیب الطرفین ہوں گے، جو حلال زادے ہوں گے، جو ہے ہی نطفہ بے تحقیق، جو ہے ہی حرام زادہ، اس کو یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بھی دیکھے تو اللہ تو اسے نظر نہیں آئے گا۔ وہ تو نور محض ہے، وہ نور والے کو نظر آئے گا، اور جو ظلمت کا نطفہ ہے اس کو اللہ کیسے نظر آئے گا؟ اب جناب وہ اعلان سنوا کر وہ سارا جب وہ باہر نکالا ان کو، تو ہر آدمی شور ڈال رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ نظر آئے، کیونکہ مسئلہ اب یہ نظر آنا یا نہ آنا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ کون ہے جو نعوذ باللہ حرام زادہ اپنے آپ کو کہلائے گا۔ تو اس کا گروہ نے پچھلے والوں کو بھی چکر میں ڈال دیا، اگر حقیقت کا اعلان کر دے تو شاید وہ بچ جاتے۔ تو یہ ہے رفقائے محترم وہ طریقہ کہ عباد الرحمان ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن اللہ کن کو عباد الرحمان کہتا ہے؟ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ وہ ہیں رحمان والے میرے بندے کہ جو میرے قرآن کو بھی، میری لارائب آیتوں کو بھی اندھوں اور بہروں کی طرح قبول نہیں کرتے۔ اور یہی بات رفقائے محترم 12:108 میں ارشاد فرمائی کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وہ مشرک ہے جو قرآن کی دعوت کو عقل و بصیرت کی بنیاد پر پیش نہیں کرتا، وہ منکر سنت ہے۔ سنت رسول کیا ہے کہ دعوت قرآن کو علی وجہ البصیرت پیش کیا جائے۔ تو میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جو قومیں، جو افراد عقل سے کام نہیں لیتے،
خدائے قدوس کا اعلان ہے وہ ناپاک ہے، وہ نجس ہے، وہ غلیظ ہے۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا غلیظ، جو یہ لباس نہ پہنے، یہ داڑھی نہ ہو، یہ نماز نہیں، وہ روزہ نہیں، غلیظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلیظ قوموں کا، ناپاک افراد کا، اداروں کی پہچان کیا بتائی؟ یجعل الرجس، رجس راجس الماء، پانی ممید حیات ہے، وہی پانی جب رک جاتا ہے جوہر کی شکل میں، عفونت پیدا ہوتی ہے، ڈیکمپوز ہوتا ہے، ڈیکے ہوتا ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، اور اس پانی کے پاس سے انسان گزرنا نہیں چاہتا، مجبوراً گزرنا پڑے تو رومال اپنے ناک پر رکھ لیتا ہے۔ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جو قومیں عقل سے کام نہیں لیتی وہ پلید ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، اور پاکوں کا پاک اللہ قدس الاقداس جو ہے اس کا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو میں نے عرض یہ کرنا تھا رفقا محترم کہ اللہ کے ہاں سے جو ہدایت اور رہنمائی آنا تھی وہ عبدالآباد کے لیے قرآن حکیم کی شکل میں آ گئی، بس اب اس ہدایت اور رہنمائی کو قبول کرنا، اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، اس کے تقاضوں کے مطابق ڈھلنا یا ڈالنا، یہ اللہ کا آپ کو یہ رکھنا۔ اب اس حوالے سے میں جو ایک مقامات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے لیے سورہ زمر 39ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 22 اور 23، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یؤمنون، اور فرمایا کہ وہ لوگ جن کا ایمان ہے ان کے قلوبہم، ان کے دل اور دماغ کہاں لگتے ہیں؟ الی ذکر اللہ، ان کے دل دماغ ہمیشہ اٹیچ رہتے ہیں، جڑے ہوئے رہتے ہیں، وابستہ رہتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ یخشون ربہم، ان کے دلوں اور دماغوں میں کیا نرمی پیدا ہوتی ہے، جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس جھکاؤ کی وجہ سے قلوبہم الی ذکر اللہ، وہ ان کے دل دماغ ہمیشہ وابستہ رہتے ہیں، اٹیچ رہتے ہیں کس سے؟ اللہ کے ذکر کی جانب۔ کیا کہا؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ضربیں لگاؤ، یا اللہ، یا قدوس، یا قادر یا قیوم، یہ اللہ کا ذکر۔ رفقائے محترم، اگر آپ کسی کے دروازے پر جائیں اور اسے کہیں یا فلان، تو ایک دفعہ کہیں گے، دو دفعہ کہیں گے، تیسری دفعہ وہ آپ کو تھپڑ مارے گا، کہے گا کہنا کیا چاہتے ہو، بتاؤ بات کیا ہے؟ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، بات یہ ہے اللہ کیا کہنا ہے تم نے، بات کیا ہے، کہنا کیا ہے، بات کرو۔ اتنبئون اللہ بدینکم ام بظاہر من القوم، یا اللہ، کیا تمہارا رب گونگا اور بہرا ہے، وہ بے بصیر ہے، بے بصر ہے؟ اتنبئون اللہ بدینکم، اللہ کو اپنی دینداریاں بتانا چاہتے ہو؟ یا اللہ، اللہ کو کیا، بات کرو، آگے کہنا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی ذکر کی جانب ان کے دل ہمیشہ مربوط اور جڑے رہتے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ رفقائے محترم، اس کے لیے 40/41 کو ہمیشہ آپ ذہن میں پختہ طریقے سے جما لیں، کبھی اس طرح کے مفتری سے، مغوی سے، اغوا کرنے والے شیطان سے، ابلیس سے کبھی آپ مار نہیں کھائیں۔ سورہ حامیم سجدہ، یہ جو ہے اس کی آیت نمبر 41، ان الذین کفروا بالذکر، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ذکر کا، منکر ہو گئے، کافر ہو گئے ذکر کے۔ ذکر کیا ہے؟ لما جاءہم،
جب وہ ذکر ان کے پاس آ گیا، ذکر کے لیے پہلا قرینہ آ جانا یہی بڑا فیصلہ کن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ 14ویں صدی کا مولوی جو ہے وہ پینترے بدلے گا، ایک طرف سے، دوسری طرف سے، تیسری طرف سے، اس لیے فرمایا لمحہ جاؤں کے بعد کیا فرمایا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ وہ ذکر کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُ، بے شک وہ ہمارا ذکر کیا ہے، لَكِتَاب، کتب نہیں فرمایا، 6 کتابیں نہیں، 4 کتابیں نہیں، لَكِتَاب، وہ تو صرف ایک کتاب ہے، اور کتاب کیسی کتاب ہے، غالب و مقتدر، نہ باطل حملہ آور اس پر ہو سکتا ہے آگے سے نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ مستقبل کے حوالے سے نہ ماضی کے حوالے سے، یعنی مستقبل کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ بھی پورا ہو کر رہے گا، اور ماضی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے علم انسانی کی یہ مجال نہیں کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا سکے۔ تو اللہ کا ذکر کیا ہے، القرآن، الکتاب، الکتاب العزیز، وہ کتاب عزیز جو رحمان الرحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو فرمایا قلوبہم الی ذکر اللہ، اور آگے ارشاد فرمایا رفقائے محترم، ایسی بات کہ اگر یہ ذہن میں اتر جائے تو یہ جتنا باطل کا طاغوتی نظام ہے، افکار ہے، سب پر ایک قرآن کی آیت بھاری ہے۔ کیا فرمایا، ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ ذالک، یہ کتاب، یہ ذکر، یہ قرآن، یہی وہ چیز ہے، کیا چیز ہے، یہدی، کہ اس کے ذریعے اللہ پاک ہدایت دے رہا ہے، دیتا رہے گا۔ یہ قرآن ہے اللہ سے ہدایت لینے کا مستند ذریعہ، یہدی بہ اللہ، اللہ آپ ڈائریکٹ کوئی ہدایت نہیں دے گا، اس نے جتنی ہدایت آپ کو اور مجھے دینا تھی وہی کے طور پر وہ اپنے آخری کلام میں ہمیں اس نے ذالک، یہ قرآن اللہ کی وہ ہدایت ہے، یہدی بہ اللہ، جو اللہ سے ہدایت لینا چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے ہادی و مہدی ہونا چاہتا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے، القرآن۔ اور یہی بات ہم نے اس کی آیت نمبر 17 اور 18 میں دیکھی تھی، فرمایا تھا فبشر عباد، میرے بندوں کو بشارت دو۔ میرے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے، الذین یستمعون القول، جو اللہ کے قول، اس کے کلام کو انہماک اور توجہ سے سنتے ہیں، بہتر سے بہتر انداز میں اس کو سنتے اور سمجھتے ہیں، اور آگے تھا فیتبعون احسنہ، تو پھر بہتر سے بہتر انداز میں اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ جو ترجمہ کر دیا ہے کہ وہ ہر بات کو سنتے ہیں اور جو باتیں سنی ان میں سے آسن کی اتباع کر لیتے، غلط بات ہے۔ مومن لغو تو سنے گا ہی نہیں، القول سے مراد قول اللہ ہے، کلام اللہ ہے، ہر قول نہیں۔ تو اللہ کا قول سنا، اور جو آسن ہو، آسن بتایا تھا کہ یہ اللہ کے قول کی طرف نہیں ہے کہ اس کا کچھ قول آسن ہے، کچھ غیر آسن ہے، کچھ بڑا اچھا ہے، کچھ نعوذ باللہ کم اچھا ہے، کچھ اس سے بھی نیچے اچھا ہے۔ آسانہ ہو کا مرجع کلام کی طرف نہیں ہے راجے، بلکہ ہو کا مرجع اتباع ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ الْاتِّبَاع، وہ بہتر سے بہتر انداز میں اپنے زمان و مکان میں اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے زمان و مکان میں کتاب اللہ کی امپلیمنٹیشن کی۔ اگر وہ امپلیمنٹیشن آج کے زمان و مکان میں اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اعلیٰ حال ہی جاری رہے گی۔ یہ جتنی تاریخ ہے، یعنی احادیث ہیں، سنن ہیں، یہ نفاذ دین کی تاریخ ہے۔ مکی اور ماحول میں، حجاز کے ماحول میں، جزیرہ عرب میں، اس کے مشارق اور مغارب میں یہ دین جو نافذ ہوا، یہ نفاذ دین کی تاریخ ہے۔
اور اس تاریخ کی پرکھ بھی اللہ کے اس محکم میزان کے مطابق ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات میں کوئی مستقل جو ہے وہ دلیل یا سند ہے. تو یہ جو فرمایا کہ اس کی بہتر سے بہتر اتباع کرتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ. تو جو لوگ اللہ کی کتاب کا اس مقام پر وہ ادراک کر لیتے ہیں، آج کیا ہوتا ہے، ایسا رفقۂ محترم ہو رہا ہے قرآن والوں کے خلاف عداوت اور عناد کہ وہ جو قرآن کے اس موقف کا حامی ہو اس سے مسافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے ہاتھ ناپاک ہو جائیں. جو کہتا ہے کہ اللہ کا کامل و مکمل دین، اللہ کی وحی کامل و مکمل اللہ کی کتاب میں ہے، اس سے وہ مسافہ کرنا اپنی توہین سمجھتے. یہ دور بھی اس امت پر آنا تھا، اور میرے ساتھ بالخصوص رفقۂ محترم ایسا ہوا. ڈاکٹر برہان صاحب مجھے ایک جگہ لے گئے تو وہ جانتے تھے میرا موقف، تو ہم 5 آدمی تھے، تو اس نے سب کے ساتھ فردن فردن مسافہ کیا. جب میری باری آئی تو مسافہ نہیں کیا، معاملہ گزر گیا. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا بھائی تم نے کہا صاحب، کہتا ہے وہ تو قرآن کے علاوہ فلاں چیز کو نہیں مانتا. تو یعنی قرآن کا ماننا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ خود طاغوت کا بندہ ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کا ہاتھ ناپاک اور پلید ہوتا ہے. لیکن قرآن والوں کے ساتھ آج ہاتھ ملانا بھی جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتے، تو ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو فرمایا کہ وہ تمہیں بہت ٹارچر کریں گے، تنگ کریں گے، فاسق قرار دیں گے، گمراہ قرار دیں گے، تمہارے لیے میں بھی ایک فتویٰ دے گا. رحمان نے ہمارے لیے ارئی سے فتویٰ نازل کیا ہے. کیا فرمایا؟ اولئک، یہ میرے قرآن کے خدام، میرے قرآن کو اپنے سینوں میں دلوں اور دلوں میں بٹھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں کون؟ ھداھم اللہ، میں اللہ ان کو ہادی و مہدی قرار دیتا ہوں. دنیا گمراہ قرار دیتی ہے، دنیا کے فتووں کا کیا اعتبار ہے؟ آج ایک فتویٰ ہے، کل کو وہی مفتی دوسرا فتویٰ دیتا ہے. کل تک ایک گمراہ تھا، گستاخ رسول تھا، آج پولیٹیکل مفادات کے تحت محاذ بن رہے ہیں. کل ایک دوسرے کو کیا، اور آج ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے اسلام آباد کی طرف رواں دوائیں. تو ان فتووں سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے. یہ مخلوق کے فتوے، مخلوق ذہنوں کے، مخلوق کی اجتہادات کے نتائج و ثمرات، ان سے کیا ڈرنا. عرش والے کا فتویٰ ہمارے لیے کافی ہے. کیا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، میں ان کو ہادی و مہدی قرار دیتا ہوں. اور اگلی نئی ایک اور بات، یہ ہادی و مہدی کا فتویٰ ہی کافی، لیکن ایک اور فتویٰ، ایک اور بشارت سنائی گئی. کیا؟ وَأُولَئِکَ هُمْ اولو الالباب، یہ ہیں ارباب فکر و دانش. وہ جو کہا نا جنت والی تو کچی کھجوریں ہیں، اکثر و اہل الجنت بلون، جنت والے کچی کھجور کی طرح ہیں، ابلا مسجد ہیں نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اولو الالباب ہے. اے اللہ، اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ اولو الالباب کون ہیں؟ آئیے، یہ کتاب رفقائے محترم ہمیں کہا یہ قرآن تو صامت ہے، یہ قرآن صامت ہے، اور فلاں صاحب ناطق قرآن ہے. نہیں، غلط کہتے ہو. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ قرآن امام ناطق ہے. سوال تم کرو، اللہ کا قرآن تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا، بشرطے کہ اس سوال کا تعلق ہدایت و ضلالت کے باب سے ہو. ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب، ینطق ناطق ہے. ینطق کو فعل مضارع، کلام کر رہی ہے، کلام کرتی رہے گی، کلام کرتے رہنا اس کا خاصہ ہے. اور آگے رفقائے محترم کیا فرمایا؟ علیکم، ینطق علیکم، لکم نہیں فرمایا، علیکم. علیکم کے اندر کیا ہے؟ خلبہ، استعلا. کیونکہ مولوی صاحب جب کسی سے چندہ لیتے ہیں، ان کے تنخواہ دار ہوتے ہیں. ہمارے وہاں اسلامیہ پارک میں مسجد ہے، ملک محمد یوسف صاحب کہتے ہیں جی میرے تو 19-20 میں نے خطیب یہاں رکھے ہیں،
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خطیب ہمیں پسند آ گیا، تو ہم نے کہا جی آپ بتائیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے، مسلک کیا ہے آپ کا؟ کہتے ہیں ملک صاحب کان آگے کریں۔ میں نے کہا سب کے سامنے آپ بتا دیں، کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ کہتے نہیں جی آپ ذرا کان آگے کریں۔ کہتے میں نے کان آگے کیا تو کیا کہتے ہیں کہ ملک صاحب جو پھرکی بھار دیں گے اسی گھما دیں گے۔ آپ پوچھتے ہیں ہمارا مسلک کیا ہے، تو کہتے ہیں جیڑی پھرکی تسی پھیر دو گے اسی چل پائیں گے۔ یہ تو پھرکی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، جس یعنی آپ کے ہاتھ میں جو چاہیں گے بھر دیں گے آپ، ہم اس کو نشر کر دیں گے۔ ہم تو محطت الصوت ہیں، آپ کی آواز ہوگی ہم نشر کریں گے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے تو آنے جانے کا کرایہ مجھ سے لے لے، اور جہاں سے آئے وہیں چلا جائے، ہمیں ایسا امام اور خطیب نہیں چاہیے۔ تو ینطق علیکم، ینطق علیکم، یہ نطق کرے گا ایسا وہ تمہیں پسند آئے تو ناپسند آئے تو، یہ تمہاری روح رعایت نہیں کرے گا، یہ ہمارا امام ٹھہرایا ہوا ہے، یہ ناطق امام ہے علیکم، یہ تمہاری پسند اور ناپسند پر نہیں چلے گا، یہ تو ہماری مرضی کا ترجمان ہے، ہمارا ترجمان ہے۔ تو غالب قوی و العزیز اللہ کا ترجمان زمین پر القرآن ہے، تو ینطق علیکم۔ تو آئیے اس سے آپ پوچھیں کہ اے رحمان اے قرآن، اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے رفقائے محترم سورہ الرعد 13ویں سورہ ہے، وہ اس کی آیت نمبر 19 سے بات شروع ہوتی ہے، اور ایسی بات ہے کہ ارشاد فرمایا افمن یعلم 13-19، افمن یعلم، بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے۔ رفقہ محترم علم کی بات ہو رہی ہے، یؤمن نہیں فرمایا، افمن یعلم، بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے، یؤمن یعتقد، یقول نہیں فرمایا، علم رکھتا ہے۔ اور علم میں 3 چیزیں انوالو ہوتی ہیں رفقہ محترم 17/36 کی روح سے، لا تقفو ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اولئک کا معنی یہ سمع بصر فؤاد نہیں، بلکہ سب کے سب انسان، آپ اور میں، ہم میں سے ہر ایک مکلف ہے اس بات کا رفقہ محترم کہ وہ اس قرآن کو آنکھوں دیکھی حقیقت بنائے، وہ اس قرآن کو اپنے بصر و فؤاد کے حوالے سے اس کو تجرباتی چیز قرار دے، وہ سمع بصر اور فؤاد کی گواہی الکتاب کے بارے میں علم کے حوالے سے آپ کے اور میرے پاس ہونا چاہیے۔ یہ مجرد عقیدہ فیتھ کا نہیں ہے، مسئلہ کریڈ کا نہیں ہے۔ یؤمن نہیں فرمایا، یعتقد نہیں فرمایا، یظن نہیں فرمایا، افمن یعلم، مسئلہ علم کا ہے، نالج کا ہے، ایپسٹمالوجی کا ہے۔ تو جو علم رکھتا ہے، علم کے مقام پر آپ کو اور مجھے آنا پڑے گا، کس بات میں؟ انما انزل الیک من ربک الحق، کہ یہ جو کچھ الکتاب میں ہے یہ سارے کا سارا حق ہے، یہ میتھالوجی نہیں، یہ ڈوگما نہیں، یہ ادھر ادھر کے توہمات نعوذ باللہ من ذالک نہیں، یہ حق ہے۔ اور جو الکتاب کے الحق ہونے کو علمی حوالے سے بیان کرے وہ کون ہے، اور جو اس کو علم کے حوالے سے حق ثابت نہ کرے وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کمن ہوا اعمیٰ، جو الکتاب کے علم ہونے کو، حق ہونے کو علمی حوالے سے بیان کرے وہ کون ہے؟ وہ بصیر ہے۔ اور جو اس کو اعتقاد کی دنیا میں، قول کی دنیا میں اگرچہ موروثی ایمان کے درجے میں مانتا ہے، وہ بصیر نہیں ہے، وہ اعمیٰ ہے، وہ اندھا ہے، وہ نابینا ہے۔ اور اس حوالے سے ہماری خانقاہیں، ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس نابینے پیدا کرنے کی فیکٹری ہیں۔ نابینے ہی نہیں بلکہ 62/4 اور 5 کی روح سے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها
कमसल हिमार यहमिल अस्फारा, गधे साज इदारे हैं ये। कुरान कहता है वो गधा है कि जिसके ऊपर किसी किताब की जिम्मेदारी आयद की गई हो, तौरात हो, कुरान हो, इंजील हो। आज के दौर में हुम्मिलुल कुरान, कि उन पर कुरान का बोझ फर्ज किया गया, कुरान का समझना समझाना, लेकिन उन्होंने कुरान को अपना मौजू ही नहीं बनाया। हमारे दरस निज़ामी में रुफ़क़ाए मोहतरम कुरान बतौर टेक्स्ट शामिल ही नहीं है। फ़िक़्ह है, हिदाया है, और हिदाया अल हिदाया तो कल कुरान, हिदाया ही तो हमारा कुरान है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल हिदाया तो काफ़िल लना, हमारे लिए हिदाया काफ़ी है। मरग़ानानी का, मरग़ानानी की हिदाया काफ़ी है, अल कुरान की हमें क्या ज़रूरत रह गई है। कौलुल ईमान यकफ़ी लना, ईमान का कौल हमारे लिए काफ़ी है। तो ये या गधे पैदा हो रहे हैं या आमा पैदा हो रहे हैं। इसके बाद शक आमा ये हैं, और आगे फरमाया इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इस अल हक जो इल्म के हवाले से हक किताब का जानेंगे वो कौन है? वो हैं उलुल अलबाब। और इन उलुल अलबाब को खुद अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिया। ऊपर ला लिखा हुआ है, अगर आप ये मुकाम देखेंगे 13/19 से लेकर 23 तक। अल्लज़ीना, ये उलुल अलबाब कौन है रुफ़क़ाए मोहतरम? ये वो हैं फरमाया यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि वला यनकुज़ूनल मीसाक। बात आ गई है रुफ़क़ाए मोहतरम कुरानी हवालों से, कुरानी जिम्मेदारियों के हवाले से, कि उलुल अलबाब वो हैं जो सिर्फ मज़ा लेने के लिए, ज़हनी अय्याशी के लिए कुरान का दरस देना या कुरान का दरस सुनना, दोनों ही मोमिन की शान है। उलुल अलबाब की पहली पहचान क्या है? फरमाया यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, अल्लाह के साथ किए गए अहद को पूरा करने वाले। अल्लाह के साथ क्या है हमारा अहद? 9:111 इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। जो जन्नत, जन्नती मुआशरा, जन्नती सोसाइटी, कुरानी निज़ाम हयात, उसको लाने के लिए जान और माल देने का ऐड नहीं कर रहा, वो कुरान की दहलीज पे दाखिल ही नहीं हुआ। अखुवत ईमानिया में दाखिल होने के लिए रुफ़क़ाए मोहतरम 9/6-7 की रूह से दो चीज़ें शर्त हैं: इकामत सलात, ईताए ज़कात। इन अकामुस सलाता व आतबुज़ ज़काता फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन। अगर इकामत सलात और ईताए ज़कात नहीं है, वो मोमिन नहीं है। लिहाजा इस वक्त जो हमारा मसला है वो ये है कि ग़लबा किताबुल्लाह के लिए हमें उस ऐद को पूरा करना होगा। इल्म वालों को इल्म, अमल वालों को अमल, और माल वालों को, जिनको पास माल है, वो कम अज कम अपने लिए जो वाजिब करार दें, वो अहद है उनका अल्लाह के साथ, उसका पूरा करना वाजिब है। अगर वो इस वजूब को नजरअंदाज करता है तो उसका ईमान बिल कुरान जो है वो मोतबर नहीं है। यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, पहले अल्लाह के साथ किए गए अहद को पहले अहद करो कि हम अपनी सलाहियतों को जितनी भी हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जितनी आप में बिसात है, इम्कान है, और वो रुफ़क़ाए मोहतरम ज़ुरियात, उनकी तो कोई हद ही नहीं है। लाज़मी बात है कि हमें कुर्बानी के दौर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जब तक हम ऐद नहीं करेंगे कि इतना हमारा वक़्त, इतना हमारा सरमाया, इतनी हमारी जदोजहद ग़लबा किताबुल्लाह के लिए वक़फ़ होगी, और वो बाकायदगी के साथ एक मरकज़ी निज़ाम के तहत उसका बंदोबस्त किया जाए, इसके बगैर ये जदोजहद जो है ये अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच सकती। आज देखिए किताबुल्लाह को नाक़स साबित करने के लिए लाहौर में कितने मदारस हैं, अहल हदीसों के मदारस, अहले तशय्यो के मदारस, अहले देवबंद के मदारस, अहले बरेलविया के मकातब, हजार हर साल वहां से बाहर निकल रहे हैं। तो कोई कुरान वालों का इदारा है? क्या होता है, शख्सियात आती हैं और अपनी चमक दिखाकर अपनी जो बिसात होती है इम्कान भर करके चली जाती हैं। तो कुरान के नाम पर क्यों इदारे कायम नहीं होते? कुरान के नाम पर ऐसे इदारे जो कुरान की किफ़ायत पर, कुरान की हिदायत पर, कुरान की
نظام حیات کے حوالے سے، تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کیوں ادارے قائم نہیں ہوتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان بالقرآن میں کہیں شگاف ہے، اس کے اندر کہیں کمزوری ہے، اس کا ہمیں تدارک کرنا ہوگا، ورنہ ہم اخروی مسئولیت تو ہے ہی، حیات دنیا میں جو ہماری مسئولیت ہے اس کے حوالے سے وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ تو اولو الالباب کا پہلا فریضہ یوفون بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو، پورا کرنے والے، ولا ینقضون المیثاق، اور جو پھر اس عہد اللہ کے نتیجے میں ایگریمنٹ کر لیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے مرکزی نظام کے ساتھ، پھر جو ہو جائے سو ہو جائے، وقت کی پابندی، اب ایک عہد ہوتا ہے جی اتنے بجے ہم کلاس لیں گے، تو اس کلاس میں ہر قیمت پر آنا، الا یہ کہ عذر شرعی لاحق ہو جائے، اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا، یہ اولو الالباب کی پہچان بتائی۔ اور آگے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑا ہے، جوڑ کی حالت میں رکھا ہے، ان جڑی ہوئی چیزوں کو وہ ہمیشہ جوڑ کی حالت میں رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں تو بہت سی ہیں رفقائے محترم، لیکن چند ایک ذہن میں رکھ لیں۔ مثلا قرآن میں کہیں آمنو نہیں آیا، مگر آمنو کے ساتھ وہ عامل الصالحات آیا ہے۔ کہیں قرآن حکیم میں اقام الصلاۃ نہیں آیا، مگر آتوا الزکوٰۃ آیا ہے۔ کہیں قرآن حکیم میں حکم نہیں آیا، مگر اس کے ساتھ حکمت آئی ہے۔ کہیں کوئی عمل نہیں آیا، مگر اس کے نتائج و ثمرات آئے ہیں۔ فرد کے ساتھ جماعت ہے، دنیا کے ساتھ آخرت ہے، علم کے ساتھ عمل ہے، یہ تمام چیزیں باہم مربوط ہیں، ان کا ربط قائم رہے۔ اور اس تمام ربط کے اوپر ایک سب سے بڑا ربط ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ کا ربط۔ کتاب اللہ ایک باربط کلام ہے، بائے بسم اللہ سے والناس کا شجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ باربط کلام ہے۔ 28/52 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تو یہ فرمایا کہ جو چیزیں باہم موصول ہیں وہ ان کو جوڑ کی حالت میں رکھتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، فرمایا کہ انہیں ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ آخر کار اس دنیا سے ہم نے کوچ کرنا ہے، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، جانا ہے ہم نے، تو جب یہاں سے جانا ہے تو اس جانے کی آج ہم نے تیاری کیا کی ہے، اور کل کو جو محاسبہ ہے اس محاسبے کے لیے آج ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک تیار کیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں صابروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ وہ یہ اولو الالباب ہیں جو اس دعوت کتاب اللہ کے لیے مستقل مزاج ہے، معاشرہ انہیں تنگ کرتا ہے، عزیز و اقارب تنگ کرتے ہیں، ہر طرف سے ان پر تنگی ہوتی ہے۔ اس کے لیے رفقائے محترم 2/214 میں ارشاد فرمایا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ان میں ایمان والو، جنت کی طرف جانے والا راستہ ٹھنڈی سڑک نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ نبیوں والا راستہ ہے، یہ قرآن کا کام نبیوں والا کام ہے، یہ کار رسالت ہے، یہ نیابت نبوت ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ہمارا حشر وہی ہوگا جو ہمارے معلم اعظم و اقدس کا ہو۔ غور فرمائیں، وہ صادق تھے، وہ امین تھے، ان میں کیا کمزوری تھی، لیکن قرآن کی وجہ سے معاشرے نے نہ ان کی صداقت کا خیال کیا، نہ امانت کا خیال کیا۔ اس قرآن کی وجہ سے وہ ستائے گئے، اس قرآن کی وجہ سے وہ گھر سے بے گھر ہوئے، اس قرآن کی وجہ سے کون سی مشکل اور مصیبت ہے جو دشمنوں نے ان پر نہیں ڈالی۔ تو لازمی بات ہے اگر ہمارا راستہ ان والا راستہ ہے اور اس امت نے اس راستے کو چھوڑ کر 7/29 کا مظاہرہ کیا ہے، کیا فرما کما بداکم تعودون فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء ویحسبون انہم مہتدون۔ اور یہ اولیاء الشیطان، ان کے بارے میں 612 میں ارشاد فرمایا کہ اے امت خبردار رہو کہ وہ یہ قرآن کی کاٹ کس طرح کریں گے
یفلح الحدید بالحدید، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ 612 میں فرمایا کہ وہی قرآن کی کاٹ کہاں سے کریں گے؟ وحیوں سے۔ شیاطین الانس شیاطین الجن یہ باہم جڑیں گے، اور شیاطین الجن حجروں میں بیٹھے ہوئے، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے، چھپے ہوئے، جو ماسز کے ساتھ براہ راست جن کا کنٹیکٹ نہیں ہے، وہ وحیاں کریں گے اور الناس کی طرف۔ اور وہی کے لیے رفقائے محترم عجیب بات فرمائی، یوں ہی زخرف القول غرورا، وہ ایسی وہی جو کتاب اللہ کے اینٹی ہوگی، لیکن وہ تو چل نہیں سکتی، جھوٹا سکہ تو چلے گا نہیں، اس لیے جھوٹے سکوں کو چلانے کے لیے کیا وہ اختیار کریں گے طریقہ کار؟ زخرف القول غرورا، القول کتاب اللہ، الکتاب کا پانی چڑھائیں گے، القول کا ملمہ کریں گے، القول کی تلاوت کریں گے، اور القول کی تلاوت کر کے اس کے اندر اپنی روایات رکھ۔ زخرف القول، پھر کیا فرمایا؟ غرورا، ان کی منزل کھوٹی کرنے کے لیے، اصل ہدف اور مقصود سے ان کو ہٹانے کے لیے۔ آگے پھر 4 چیزیں اور بتائیں، لیکن مسئلہ کہ اس پتہ کیسے چلے رحمان کہ یہ شیطان کی وحی ہے، یہ رحمان کی وحی ہے؟ ہم تو الجھن میں پڑ جائیں گے، پتہ کیسے چلے گا؟ ڈسٹنکشن کیسے ہوگی؟ معیار کیا ہوگا وحی رحمان اور وحی شیطان کو پہچاننے کا؟ آگے ذرا چلیے، 622 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، کہ یہ جو شیطان وحی پیدا کریں گے، شیاطین جو وحی پیدا کریں گے، اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ وحی شیطان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اندر کیا ہوگا؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، وحی شیطان سے تمہارے اندر گھر گھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، مناظرے شروع ہو جائیں گے، یہ مجادلے، یہ جھگڑے، یہ کفر سازیاں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کو قابل اعتبار سمجھ لیا، معتبر سمجھ لیا۔ کس طرح کہ جی ایک شخص جو ہے وہ رو رہا ہے، جی بھئی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا جی وہ جو میری بیوی ہے، نائی آیا ہے، خات آیا ہے کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، رانڈ ہو گئی ہے، وہ رانڈ ہو گئی ہے، میں رو رہا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تو موجود ہے تو پہلے تو اپنے اوپر موت طاری کر، تو موجود ہے تو تیری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا یار بات تمہاری معتبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس نائی نے آ کر کہا وہ بھی تو قابل اعتبار ہے، یعنی اعتبار نہیں کا ہے، اپنا اعتبار نہیں ہے، اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ یہ حال ہو گیا۔ قرآن سنایا، قرآن میں بتایا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کیا مسلمانوں جس شخص کی تم اتباع کرو کون ہے؟ جادو زدہ ہے۔ اندازہ فرمائے کس حد تک ہم گرے؟ پہلی امتوں نے اپنے نبی کو جادوگر کہا، اور ہم گرے تو کیا کہا؟ جادوگر نہیں تھا، جادو زدہ، کیونکہ افضل ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ جادوگر تھے اور یہ جادو زدہ ہو گیا۔ تو انظر، غور کرو، کیف ضربوا لک الامثال ضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ قرآن میں دیکھ رہا ہے، کہتا جی گل تے پکی ہے تو قرآن میں، لیکن اب میں کیا کروں؟ وہ تو بخاری شریف میں آ گیا، فلاں جگہ آ گیا، بزرگ کہتے ہیں، یعنی اللہ بزرگ نہیں ہے، اللہ کا قرآن اعتبار کے قابل نہیں رہا، آپ نے اوپر اعتبار نہیں ہے، نائی معتبر ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ رفقائے محترم کہ ان اطعتموہم انکم لمشرکون، اگر تم نے انہیں معتبر مان لیا تو لازم ہے کہ تمہارے اندر شرک آ جائے، اور شرک قبر پرستی والا وہ تو آج ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے، لیکن 30-32 والا جو شرک ہے، لا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ کون ہوتے ہیں مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا
کل حزب بما لدیہم فرحون، اور یہ وہ شرک ہے اس کا 659 کے حوالے سے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، تو کیا جب کٹ گیا ان کا تعلق لست منہم فی شیء، تو خلاصہ کلام یہ ہے رفقا محترم کہ ہدایت دینا یا گمراہ کرنا یہ اللہ کا کام نہیں. اللہ نے جو ہدایت دینا تھی وہ القرآن کی شکل میں محمد رسول اللہ کے واسطے سے اس نے ہمیں عطا فرما دی. اب اس کو لینا، اس سے کو کام میں لانا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. اور 5/15/16 اور 39/23 کی روح سے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اب اللہ کی ہدایت صرف اور صرف ہمیں قرآن پاک سے ملے گی، اور اس میں قرآن کے حوالے سے ہم جماعت مبشرہ بنیں گے، اولو الالباب بنیں گے، اور اسی سے یہ امت جو ہے اس عذاب سے نجات پائے گی جس میں آج یہ مبتلا ہے. تو اگلا درس ہدایت کے باب میں آخری اس حوالے سے ہوگا کہ آج کی جو سچویشن ہے، صورت احوال ہے، اس سے نکلنے کے لیے قرآن ہمیں کیا طریقہ کار بتاتا ہے. تو اس عذاب کی کیفیت سے، فرقہ پرستی کی کیفیت سے نکلنے کے لیے ہدایت کا وہ کون سا پہلو ہے کہ جو ہماری نجات دہندگی، شفا بخشی اور سعادت کا باعث بن سکتا ہے. تو اگلے جمعے اس حوالے سے درس دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا قرآن میں کہیں سورہ اعراف کی 7 کون سی آیت آپ نے 7:29